ایک سبزی والا ہر روز ہمارے گھر سبزی دینے آتا تھا۔ وہ مجھے روزانہ مولی دیتا اور کہتا، بی بی یہ کھانے سے آپ کے ہاں بچے پیدا ہوگا۔ شادی کو 15 سال ہو چکے تھے لیکن اولاد نہ تھی کیونکہ شوہر نہ مرد تھا، ایسا لوگوں کا کہنا تھا، جبکہ سچ میں جانتی تھی کہ وہ تو بہت محبت کرنے والا تھا۔ لیکن جب سے میں نے سبزی والے سے وہ مولی لے کر آنا شروع کی تھی، میرا شوہر وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ بس اس کی ایک ہی عادت عجیب تھی کہ اب وہ روز ہر رات کو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا۔ مجھے یہ سب کافی اچھا لگتا، لیکن اس نے مجھے قسم دے کر کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا تھا۔ میں شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کے آگے ایک سوال نہ پوچھا۔ دن بھر وہ گھر سے باہر رہتا اور جب رات کو کمرے میں آتا تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی، مجھے کچھ کچھ محسوس ہوتا، لیکن میں خاموش ہو جاتی کیونکہ شوہر نے تو مجھے قسم دی ہوئی تھی اور میں ایک شوہر کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ مجھے سکول کی بات سے ہی شوہر اور سسرال والوں کی عزت اور گھر کے کاموں کے بارے میں نہ صرف بتایا گیا تھا بلکہ سکھایا گیا تھا، اس لیے میں سب کی عزت کرتی تھی۔ لیکن 15 سال گزرنے کے بعد بھی شمولات نہ ہوئی تو ساس مجھے عجیب نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے ساس سے خوف آتا تھا، اگر وہ مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی تو میری کیا عزت رہ جاتی، اس لیے میں سے دب کر چلی جاتی۔ لیکن جب سے سبزی والے سے سبزی لینے شروع کی تھی، وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ اولاد کیوں نہ ہوئی، تو میں اللہ کی مرضی کہہ کر ٹال دیتی تھی، اور باقی یہ سب اس پاک ذات کے ہاتھوں میں تھا۔ اس میں یا میرا شوہر کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اس دن سبزی والے نے مجھے کونے میں لے کر جا کر کہا، بی بی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ پر زور کوئی سایہ ہے۔ اکثر شادی شدہ عورتوں پر شادی کے بعد سے ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد نہیں ہو پاتی۔ ہمارے پاس ایک ایسی مولیوں باغیچہ ہے جو سب سے زیادہ عمر والی عورت کو کھلا دیا جائے تو وہ بھی حاملہ ہو جاتی ہے۔ سبزی والے کی بات سن کر میں تو اس شک کی نظروں سے اسے دیکھا تھا، یہ کیسا جواز کو بھلا کہ مولی کونے سے حاملہ ہو جاتی ہے۔ مجھے اس کی بات پر ذرا یقین نہ آیا۔ میں 8 جماعتیں پڑھی لکھی اور ان باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے جو میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گی؟ اگر میری ساس کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دلوانے پر ذرا دیر نہ کرے گی۔ پہلے ہی وہ اتنی نظر سے مجھے گھورنے لگی ہے، جیسے بچہ پیدا کرنا میرے ہاتھوں میں ہو نہ بھی ہو، میں یہ سب کچھ کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے منہ پر صاف منع کر دیا تھا، لیکن وہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی مجھے کہتا رہا، ارے بی بی ڈر کیوں رہی ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بھی اس لیے منہ بناتی ہے کیونکہ اس سے پوتا چاہیے۔ اگر ایک بار آپ حاملہ ہو گئی تو آپ کے گن گائے کی سارا دن دیکھ لینا۔ اور پہلی بات، آپ کو ساس کو یا کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا میں نہیں بتاؤں گا، آپ نہیں بتاؤ گی تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فضول میں اتنا سوچ رہی ہو، بی بی یہ ایک دفعہ عمل کر کے تو دیکھ لو۔ سبزی والے نے مجھے سچ کا آئینہ دکھاتے لالچ دیا تھا اور میں نے اس سے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ مجھے آج سوچنے کا وقت تو یہ کہتے میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ جب میں نے وقت لیا تو یوں لگا جیسے وہ سبزی والا بڑا بے چین ہوا کہ بس کیسے بھی میں ہاں کر دوں۔ نہ جانے میرے ہاں کہنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا، لیکن اس بات میں دم تھا، میں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہی تھی۔ محصولات کے لیے مولی ہی کھانی تھی نا۔ جہاں اتنے ٹوٹکے کر لیے تھے وہاں ایک اور صحیح، اور اگلی روز میں نے واقعی اسے ہاں میں جواب دیا تھا، جس سے سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک دم سے عجیب مسکراہٹ آ گئی تھی جس سے میں نے نوٹ نہیں کیا تھا۔ مہمان گئی تھی کیونکہ مجھے بھی اولاد چاہیے تھی۔ میں نہ چاہنے کے باوجود ان سب باتوں پر یقین کرتے حامی بھر چکی تھی اور اب سب سے چپ کر مولی کھانے لگی تھی۔ جیسے ہی سبزی والا سبزی دیتے آتا تو آگے پیچھے دیکھتا، جب کوئی نظر نہ آتا تو جلدی سے میرے آگے مولی کر دیتا جس سے میں اپنے کمرے میں چھپا کر کھا جاتی۔ اور جب سے میں نے سبزی والے سے وہ مولی لے کر کھانی شروع کی تھی، مجھے خود میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کا احساس واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے ساس مجھ پر نظر رکھ رہی ہو۔ اس روز جب سبزی والا مجھے مولی دے رہا تھا تو میں ابھی موڑی نہیں تھی کہ میری ساس میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی اور مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر تو میرے تو ڈر اور خوف کے مارے پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ جب اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے میرے ہونٹ کے پاس سے کچھ صاف کیا تھا، بہو اگر مولی اتنی ہی پسند ہے تو اندر جا کر کھا لیتی، یوں بھوکوں کی طرح یہاں کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری ماں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے کیا؟ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو اور چھا کر ہانٹی بناؤ، میری ساس نے غصے سے کہا۔ اور اس کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا
کہ شکر ہے اسے یہ معلوم نہ ہوا کہ میں نے سبزی والے سے مولی لے کر کھا لی ہے۔ میں نے جلدی سے ساس سے معافی مانگی اور ہانڈی بنانے کچن میں چلی گئی تھی، لیکن ساس کی باتوں پر کچھ دیر کے لیے میرا رنگ سفید پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے پکا ساس کو ابتدال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد اگر کبھی ایسا ہوا تو اپنے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رکھنے ہیں اور بالکل بھی بوکھلانا نہیں ہے۔ آج کل میرا شوہر بھی مجھے بہت وقت دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی خوش رہنے لگی تھی، لیکن آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے میں جلدی نیند کی وادیوں میں اتر جاتی تھی۔ اب میں بھاگ بھاگ کر ساس کے کام کرنے لگی تھی۔ ساس دوران ایک بہت ہی عجیب حرکت ہوئی تھی کہ ساس نے اب سبزی والے کو ہمارے گھر کے پچھلے کوارٹر میں رہنے کے لیے اجازت دے دی تھی۔ وہ اپنے لبوں پر ایک عجیب دھن بچاتا ہوا چلا گیا تھا، لیکن میری خوشی میں بھنگ ڈال گیا تھا۔ اب تو میں غلطی سے بھی مولی کھانے میں ناگوار نہ سکتی تھی، کیونکہ مجھے اتنے سالوں بعد یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ خوشی کے مارے میری ساس تم سب کو مٹھائی بانٹ رہی تھی، غریبیوں کو صدقہ دے رہی تھی، حویلی کو پھول سے سجایا گیا تھا، پورے گاؤں کی دعوت رکھی گئی تھی۔ میری ساس بہت ہی اچھی تھی۔ مجھے بے ساختہ یہ سب دیکھتے رونا آ گیا تھا۔ شاید حاملہ ہونے کی وجہ سے میرے جسم میں تبدیلیاں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں کبھی رونے لگتی تو کبھی ہنسنے لگتی تو کبھی بلا وجہ کرنے لگتی تھی۔ اس دوران ساس میرا بہت اچھے سے خیال رکھنے لگی تھی۔ میرے لیے ماسک کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ ایک دم سے میری قدر بڑھ چکی تھی۔ اس سبزی والے نے صحیح کہا تھا، میرے حاملہ ہونے کا سن کر سب صحیح ہو جائے گا، اور باقی سب صحیح ہو گیا تھا۔ ساس تو صحیح ہو گئی تھی، لیکن اب روز مجھے مولی کھانی پڑتی، پر سبزی والے کی کوئی نہ کوئی شرط ہوتی تھی۔ ایک دن تو اس نے مجھے 1 گھنٹہ اپنے پاؤں دبانے کو کہا تھا۔ اب میں یہ سب کرتے ہوئے کافی پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ اگر ساس کو یا میرے شوہر کو یہ پتہ چل گیا تو پتہ نہیں وہ کیا کیا کہیں گے اور کیا سوچیں گے، کتنی بدنامیاں لگائیں گے۔ سب لوگوں کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا تھا کہ میرا بچہ ہی ناجائز ہے۔ نہیں، میں یہ سب نیند ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تو میں بری طرح پھنس سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں مولی نہیں کھاؤں گی، پھر سبزی والا فرمائش کیسے کرے گا؟ اگلے دن میں نے اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے مولی کھانے سے منع کیا تو سبزی والا پریشان ہو گیا اور بولا، دیکھو بی بی، ایک شرط کو نہ ماننے کی وجہ سے اگر یہ سب کرو گی تو نقصان تو تمہارا ہی ہوگا نا۔ میں تو بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی تو میں نے صرف اپنے کپڑے دھونے کا کہا تھا، لیکن اگر اب شام میں تم خود چل کر آئی تو تمہیں میرے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے نہ صرف بنانا پڑے گا بلکہ مجھے کھلانا بھی پڑے گا۔ سوچ لو، اس نے تو مجھے سیدھی سیدھی دھمکی دے رہی تھی، جیسے یقین ضرور آؤ گی، لیکن لعنت ہو تم اور تمہاری شرط پر، ذرا شرم نہیں تم تو؟ ایک شادی شدہ ہوں میں، اور اب تو حاملہ بھی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا تھا، تو کیا ہوا، حاملہ بھی تو بی بی میری وشا سے ہی ہوئی تھی۔ اگر میں اس کی کچھ قیمت وصول کر رہا ہوں تو اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تم سے رات گزارنے کو تو کہا نہ؟ میں نے غصے میں کہا، تم نے جو کرنا ہے تو کر لو، میں نہیں کھا رہی مولی، میں نے غصے سے اس سے کہا۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد مجھے اپنی کمر اور پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا تھا۔ ساس نے دہی کو بلایا لیکن کوئی آرام نہیں آیا۔ تب مجھے وہ سبزی والا ایک بار پھر کھڑکی میں کھڑا نظر آیا۔ میں نے سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور اس نے مجھے جلدی سے وہ مولی لے کر دی، جسے کھانے کے 10 منٹ بعد ہی میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب میں پہلے سے کافی بہتر تھی۔ میں نے دوائی بھی کھائی تھی۔ اس کے بعد واقعی مجھے شام کو میں کھانا بنا کر اسے کھلانا پڑا تھا۔ ساس نے منع بھی کیا، لیکن میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ میں بمشکل اٹھی اور کھانا بنایا اور کپڑے دھو کر استری پر اپنے کام لیگ سے کروا کر اسے خود دینے گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ سب بچوں کی خریداری کر رہے تھے اور میں بھی اب خوش تھی کہ ایک بچہ بار پیدا ہو جائے گا۔ اس سبزی والے کا وہ حشر کراؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں مجھ پر بہت بھاری کسر رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کے بجائے سبزی والے کے سارے کام کرنے پڑے تھے، وہ بھی چھپ چھپ کر۔ صرف اسی وجہ سے ایک بار میرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ گیا، لیکن اسی دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرے پیروں پر سوچن آ گئی تھی۔ میں صحن میں بیٹھی ملازمہ سے اپنے پیروں کی مالش کروا رہی تھی کہ باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کو ایک سائیڈ پر کیا اور خود جا کر باہر دیکھنے لگی تو وہاں پر وہ سبزی والا کھڑا ساس سے جھگڑا کر رہا تھا۔ میں نے تعجب سے ساس اور سبزی والا کو دیکھا۔ ساس نے سبزی والا کو جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہ تھا، ڈیٹ بن کر کھڑا رہا تھا۔
मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था और वो मेरे अलावा भी घर के लोगों पर हुक्म चलाने लगा था। फिर इस सब की वजह क्या थी, वो क्या साबित करना चाहता था? और फिर वो मेरे पास आकर बोला था, ये बच्चा तो तुम ले लो, घूम रही हो ना, ये बच्चा तो मेरा है। उसकी बात सुनकर मेरी रूह लर्ज गई थी। डर के मारे मेरे जिस्म पर कपती तारी हो गई थी। वो ये क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप है? ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वो एक नया डर कर रहा था या बस धमकी दे रहा था, बदनामी करने की कोशिश कर रहा था? सास ने मुझे आकर उसे थप्पड़ दे मारा था और एक अलग जगह लेकर जाने जाकर अपने कमरे से अखबार में कुछ छुपा कर ला कर दिया था। जहां तक मुझे समझ आ रहा था शायद वो पैसे ही होंगे। तो क्या वो सच कह रहा था जो सास ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई ये बच्चा मेरे शोहर का नहीं बल्कि सब्जी वाले का था? अगर ये सब सच था तो क्या सास ने जानबूझकर खुद ये सब कुछ करवाया था? लेकिन क्यों? वो क्यों ऐसा चाहती थी? नहीं बेटे की बीवी के साथ वैसा करके एक नाजायज बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और इन सब से भी ऊपर एक और बात भी थी। क्या मेरे शोहर को अपनी माँ की सारी सच्चाई का पता था कि वो भी इन सब काम में शामिल था? लेकिन कोई गैरतमंद मर्द ऐसा कैसे कर सकता था? उसकी बीवी को कोई और भी इस्तेमाल करे। ये सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगले रोज मैं शदीद बुखार में तप रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहां भाग दौड़ रहे थे। मेरा शोहर मेरे लिए जिस कदर परेशान था, इसमें मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो अपनी माँ की सच्चाई से बेखबर है। अभी तो ये बात भी कन्फर्म करनी थी कि ये बच्चा वाकई सब्जी वाले का है या फिर मेरे ही शोहर का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी बना पर मैं ये कहती कि ये बच्चा मेरे शोहर का नहीं। और मैं शोहर से सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। अब मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका या मनसूबा बनाना था जिससे सच का पता चल जाए और मेरे शोहर के दिल को ठेस भी ना पहुंचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद छुप छुप कर टेस्ट करवाना शुरू कर दिए थे। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया था, लेकिन जरूरी नहीं जैसा हमने सोचा वैसे ही हो। हमारे साथ इससे भी बुरा होने वाला था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगले चंद दिन मैं दोबारा से बिल्कुल ही हो चुकी थी। और लेकिन उस रोज सास घर पर मौजूद नहीं थी। मुझे कोई मुलाजमा भी नजर नहीं आ रहे थे और शोहर तो आते ही रात को थे। अभी मैं कमरे में ही आई थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया था। इससे पहले मैं उसको देखकर चिल्लाती, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रखकर मुझे बेहोश कर दिया था। उसके बाद मुझे पता नहीं और ना ही मुझे मालूम कितनी देर तक मैं बेहोश रही। जापान खुली तो मैं एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रह गई थी। मुझे डर लगने लग गया था। मुझे मुझ पर खौफ तारी हो गया था। मैं बिस्तर पर बैठी रोने लग गई थी। मुझे मालूम था ये सब इस सब्जी वाले का ही काम था। शायद सांस भी इन सब कामों में शामिल थी। मैं नहीं जानती थी वो दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे। पहले सब्जी खिलाकर पता नहीं क्या क्या किया, मैं हमला हो गई थी। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना, फिर सास का सब्जी वाले को मारना, उसे ढेरों पैसे देना, इसके बावजूद भी मेरा ख्याल रखना, ये सब मेरी सोच से बाहर था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया था और अब मेरा यूं अगवा होना सब कुछ अजीब और बहुत ही खौफनाक था। अगर किसी को मेरी गुमशुदगी का पता लग जाता तो सब मुझे भगोड़ी और बदकार कहकर बुलाते। सोच सोच कर मैं मजीद परेशान हो गई थी और रोने लगी। ये उस वक्त अचानक दरवाजा खुला और मेरे शक के मुताबिक वो वही सब्जी वाला था। उसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए थे। मुझे जाने दो, क्यों मुझे यूं सारी दुनिया के सामने रुस्वा करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उसकी मिन्नतें कर रही थी लेकिन वो खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और गौर से देख रहा था। देखो, तुम जितने कहोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर यह तहमत न लगा दो। अगर मैं न गई सर मुझे बदकार समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बात पर वो मेरी बात को संजीदगी से सुनता रहा। अचानक मुस्कुरा पड़ा और बोला था, ये सब तो तुम्हें चाहने के बाद वैसे भी करने अपनी मर्जी से करोगी, इसलिए मुझे इसकी परेशानी नहीं। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ, तहमल से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ सुनाऊंगा ही नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा, लेकिन इसका जहां तुम जाना चाहोगी। सब्जी वाले ने मुझसे कहते ही बोलना शुरू कर दिया था, मेरा ताल्लुक उसी गांव से जहाँ जहाँ पर तुम शादी करके आई थी, और ये बात शादी से पहले की है। मेरा बाप नशा करता था जिसकी वजह से उसने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया था। जब लोग उसे लेने आए, मैंने बहन को छुपाने के लिए जल्दी से अपने ही बाप को उनके हवाले कर दिया था और कहा कि इसे चाहे मार दो लेकिन बहन को छोड़ दो।
لیکن وہ چار لڑکے نہ مانے۔ میں نے ان کے سر میں ڈنڈا مارا اور اپنی بہن کو حویلی لے آیا۔ وہاں پر نسیم خالہ کے چلا گیا اور مدد کی درخواست کی۔ اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی جسے بغیر سنے میں نے حامی بھر لی۔ اس نے میرے باپ کو جیل بھجوا دیا اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی۔ میرے باپ نے نشہ ملنے کی وجہ سے غصے اور جذباتی پن میں آ کر وہیں پر خودکشی کر لی۔ یہ بات میں نے اپنی بہن کی جلدی شادی کروا دی، لیکن نسیم خالہ کی شرط سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ جیسا جیسا کہتی گئی میں بالکل ویسا ہی کرتا گیا تھا۔ ان کا بیٹا نہ مرد تھا، اس کی پہلی 3 دفعہ طلاقیں ہو چکی تھی۔ اس بار اس نے نکاح کرنے کا کہا۔ دنیا والوں کے سامنے انور کا نکاح ہوا تھا جو کہ اس کا بیٹا تھا، لیکن اصل میں نکاح میرا اور تمہارا ہوا تھا۔ میرا نام بھی انور ہی ہے۔ اس نے کہا تھا جلد بچہ پیدا نہیں کرنا بلکہ دیر سے بچہ پیدا کرنا، جس کی وجہ سے تم بھی اس کی مٹھی میں رہ رہی اور اس کی شکر گزار رہتی۔ جب انور تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھتا تب میں کمرے میں آتا اور وہ چلا جاتا۔ وہ بس شوہر ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ مولی میں پہلے تو ایسی دوا چھڑکتا تھا جس سے طاقت ہے اور حمل نہ ٹھہرے، لیکن جب نسیم نے کہا کہ بچہ چاہیے تو میری وہ دوائی بدل ڈالی تھی۔ میں طاقت کی دوا مولی پر چھڑکتا، لیکن جب تم حاملہ ہو گئی تو میں نے کوئی بھی دوا ڈالنا بند کر دی تھی۔ وہ بچے کو نقصان نہ پہنچ سکتی اور مجھے اپنی اولاد کو نقصان پہنچا کر۔ اور اس روز جب تم نے مولی کھانے سے منع کیا تو میں ڈر گیا تھا کہ میرا راز کھل جائے گا، اس لیے کچھ بھی بول دیا۔ لیکن تمہیں جب تکلیف ہوئی تو پتہ چلا اگر شروع کے حمل میں ایسا ہو جاتا اور تم جب میرے کام کرتے تو مجھے بہت خوشی ہوا تھی۔ دل کرتا تھا میں اپنے بچی کو محسوس کروں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ سب ناٹک کرتا تھا۔ اس روز میں نے نسیم خالد سے کہا تھا اب وہ ناٹک نہیں کر سکتا، میرا بچہ ہونے والا ہے۔ میں اپنی بیوی کو سب سچ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ تم مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی جو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس نے پیسے دکھا کر مجھے بھی دھمکی دی تھی اگر میں نے ایسا ویسا کچھ کیا تو وہ تمہارا حمل کی راہ دے گا اور بچے مار دے گی۔ میں ڈر گیا تھا اسی لیے چلا گیا تھا، لیکن اب تمہیں وہاں چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں اغوا کر لیا تھا۔ نسیم کچھ نہیں کر سکتی، وہ جانتی ہے تمہیں میں لے گیا ہوں اور اس سے تمہاری فکر بھی نہیں۔ وہ تو بس بچہ دکھا کر سب کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے میں کوئی کھوٹ نہیں۔ وہ لڑکیاں ہی بائیں تھیں اور لوگوں میں اپنی اور اپنے بیٹے کی عزت برقرار رکھنے کے لیے یہ ناٹک کر رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں بے جان سی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ میری ساس نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیا تھا، صرف اس نے نہیں میرے اپنے شوہر نے بھی، لیکن وہ میرے آس پاس سے رہا۔ اس بات سے مجھے کچھ حوصلہ تو ہوا تھا، اب میں دوبارہ وہاں نہیں رہنے والی تھی، لیکن میں ان ماں بیٹے کی سچی ساری دنیا کو دکھانا چاہتی تھی۔ پھر میں اس کے ساتھ شہر میں ہی رہتی تھی۔ نسیم خالہ دوبارہ ہمارے پاس آ چکی تھی اور کچھ نہ بولنے کی دھمکی دے چکی تھی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا اسی وقت میں نے اپنے شوہر اور بیٹے کا ٹیسٹ کروا دیا اور گاؤں جا کر سب کچھ سچ بتا کر نسیم کا اصلی چہرہ دکھا دیا تھا، جس نے صرف اپنے بیٹے کا راز چھپانے کے لیے مجھے میرے شوہر سے دور رکھا تھا۔ اور اگر اسی دوران کچھ غلط ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ سب لوگوں نے پر تھو تھو کی تھی اور اس کے بیٹے کو بھی بہت برا بھلا کہا تھا۔ مجبوراً ان دونوں کو وہاں گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب میں اور میرے شوہر اسی حویلی میں رہتے تھے۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میرے شوہر نے یہ سب اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے ہی کیا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہی تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے نسیم نے اپنے بیٹے کی سچائی چھپا کر اور اتنا گندا کھیل کھیل کر صحیح کیا تھا؟ کیا میرے شوہر نے سبزی والا بن کر اپنی بہن کو بچانے کے لیے جو کیا وہ صحیح تھا؟ میں اسے معاف کر کے صحیح کیا تھا یا مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔